دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز جسے پہلے صدام حسین کی فوج نے ڈبویا اور پھر اس کا اپنا حجم اس کے زوال کا باعث بنایا سپر ٹینکر نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بڑا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی کے دوران سی وائس جائنٹ کو دنیا کا سب سے بڑا جہاز، انسانوں کا بنایا گیا سب سے بڑا جہاز، سب سے زیادہ تیل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا جہاز جیسے کئی خطابات ملے۔ اس جہاز کے کئی اور نام بھی تھے جیسا کہ ہیپی جائنٹ، جاہرے واکنگ، نوک نیوس اور مونٹ، جبکہ اسے سپر ٹینکر بھی کہا جاتا تھا۔ جہیں یہ بحری جہاز لاکھوں لیٹر تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہیں یہ اپنے انتہائی اتنے بڑے حجم کی وجہ سے کئی بندرگاہوں میں داخل بھی نہیں ہو پاتا تھا، اور اپنے اس ہی حجم کی وجہ سے سوئز نہر اور نہر پاناما جیسی کئی اہم سمندری گزرگاہیں عبور کرنے سے قاصر تھا، اور بالآخر اس جہاز پر عراق میں صدام حسین کی فوج نے حملہ کر کے آگ لگا دی تھی جس کے باعث یہ ڈوب گیا تھا۔ لیکن ہر عظیم سمندری داستان کی طرح یہ تباہی اس جہاز کی کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ اس کو دوبارہ بنایا گیا اور یہ اس کے بعد بھی کئی برسوں تک فعال رہا۔ اس سپر ٹینکر کو ابتدائی طور پر سنہ 1979 میں جاپان کے شہر اوپاما میں واقع سومیتومو ہیوی انڈسٹریز شپ یارڈ میں بنایا گیا تھا۔ مختلف ذرائع کے مطابق اس جہاز کی تعمیر کا حکم ایک یونانی کاروباری شخصیت نے دیا تھا، تاہم اس کی تیاری مکمل ہونے کے بعد اس نے اسے خریدا نہیں۔ بالآخر 1981 میں ہانگ کانگ کے ایک بزنس مین ٹنگ چاؤ ینگ نے اسے خرید لیا۔ وہ ایک سمندری جہازرانی کی کمپنی اورینٹ اوورسیز کنٹینر لائن کے مالک تھے۔ اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اصل ڈیزائن میں ایک اضافی سیکشن شامل کیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ کے میری ٹائم میوزیم کے مطابق خریدنے کے بعد جہاز کے نئے مالک کو لگا کہ اس کو مزید بڑا ہونا چاہیے، چنانچہ اس میں نیا حصہ جوڑ کر اس کو مزید بڑا کر دیا گیا، جس کے بعد اس کی تیل لے جانے کی صلاحیت میں 1,40,000 ٹن کا مزید اضافہ ہو گیا۔ اس سپر ٹینکر کی لمبائی ریکارڈ 458.45 میٹر تھی۔ یہ ملیشیا کے پیٹروناس ٹاور اور نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ یہ جہاز تقریباً 4 ارب بیرل تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو ایک عام کار میں 10 بار سورج تک جا کر واپس آنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جہاز آج کے زمانے کے سب سے بڑے کروز جہاز آئیکن آف دی سی سے تقریباً 100 میٹر، جبکہ مشہور زمانہ ٹائٹینک سے 200 میٹر لمبا ہے۔ اگر اس جہاز کو پورا بھر دیا جائے تو اس کا وزن 6,57,000 ٹن ہو جاتا، اور اتنے بھاری جہاز کو چلانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 220 ٹن ایندھن لگتا تھا۔ اتنے بھاری جہاز کو چلانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 220 ٹن ایندھن لگتا تھا۔ جب سنہ 1998 میں BBC نے اس جہاز کا دورہ کیا تو جہاز کے کپتان سریندر کمار موہن نے بتایا کہ یہ جہاز سمندر میں تقریباً 16 ناٹس یا تقریباً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ جہاز کے کپتان کے مطابق اس کو کسی مخصوص مقام پر روکنے کے لیے کم از کم 8 کلومیٹر پہلے بریک لگانا پڑتی تھی، اور اس کو مخالف سمت میں موڑنا بھی ایک مشکل عمل ہوتا تھا، اور اس کے لیے 3 کلومیٹر کی جگہ چاہیے ہوتی تھی۔ جنگی مقاصد۔ لیکن جس جہاز کا BBC نے دورہ کیا تھا وہ دوبارہ تعمیر شدہ تھا۔ مشرق وسطیٰ اور مغرب کے درمیان تیل کی تجارت کے عروج پر اس سپر ٹینکر نے پوری دنیا میں نہ صرف تیل کی ترسیل کا کام کیا بلکہ یہ ایک ترتے ہوئے بڑے گودام کے طور پر بھی کام آیا۔ اس جہاز نے اپنی آخری مہم مئی 1988 میں اس وقت پوری کی جب وہ ایرانی جزیرے لارک پر لنگر انداز تھا۔ اس وقت خلیج فارس میں عراق اور ایران کے درمیان جنگ اپنے آخری مراحل میں تھی۔ بنا کسی وارننگ کے صدام حسین کی فوج نے اس پر بموں سے حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی اور وہ ڈوب گیا۔